ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رؤف کلاسر صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے فرام کابل ود لو۔ بنوں میں جس طرح زیر تفتیش دہشت گردوں کے ہاتھوں خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار اور افسران یرغمال بنے، وہ اپنی جگہ ایک کلاسک واقعہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان اہلکاروں میں سے کسی کو ان پر ترس آ گیا ہو اور خود کو ہی یرغمال بنوانے کی پیشکش کی ہو، اور یہ ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ لوگ تھریٹ یا لالچ میں آ کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی تفتیش ہو رہی تھی کہ ملزمان نے الٹا افسران اور اہلکاروں کو پکڑ کر باندھ لیا، اور اب وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک سال پہلے تک اکثر پاکستانی کابل میں طالبان کی فتح پر نعرے مار رہے تھے اور ملک بھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد یقینی طور پر پاکستان پر اثر پڑے گا۔ پاکستانی طالبان جو آپریشن کے بعد تتر بتر ہو گئے تھے اور حوصلہ ہار بیٹھے تھے، وہ بھی اس فتح سے حوصلہ پکڑیں گے کہ اگر بقول عمران خان کے افغان طالبان امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ کام پاکستانی طالبان کیوں نہیں کر سکتے۔ یوں ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کابل کی فتح کے بعد کابل کے ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ مسکراہٹ بڑی واضح تھی۔ اس پر بھی اس وقت کافی سوالات اٹھے کہ آیا اس موقع پر جب پوری مغربی دنیا امریکہ اور افغان عوام ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کابل فال کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، ہم نے پوری دنیا کو کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشاروں سے بلا کر کہا، بھائی ہم نے یہ سب کیا ہے، ہمیں داد دو جناب۔ اگر کسر رہ گئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان نے خوشی سے طالبان کے حق میں بیانات داغے اور امریکی شکست پر واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھ کر امریکیوں کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری پوری قوم مست تھی کہ اب افغانستان ہمارا 5واں صوبہ بن گیا، جس کی کوشش ضیاء دور سے شروع ہوئی۔ اب وہی طالبان دوبارہ پاکستان کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن کر ابھرے ہیں۔ اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ ان برسوں کی قتل و غارت سے ہم سب نے کیا سیکھا ہے۔ اب جب افغانستان میں طالبان آئے ہیں، ساری ذمہ داری پاکستان پر آن پڑی ہے۔ ان کے سب مسائل اب ہمیں سنبھالنے پڑ رہے ہیں، اور اب تو یہ کوئی راز نہیں رہا کہ 1 سال سے ڈالروں کی سمگلنگ افغانستان کو جا رہی ہے۔ پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر خرید کر افغانستان بھیجے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے سب سپلائی کے آرڈر بھی پاکستان سے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں پاکستان سے لوگ مزدوری کرنے جا رہے تھے اور الٹا وہاں سے ڈالرز پاکستان آ رہے تھے، کیونکہ وہاں موجود کنٹریکٹرز اور دیگر کمپنیاں نہ صرف افغانوں کو نوکریاں دے رہی تھیں بلکہ پاکستانی مزدور اور دیگر کام کرنے والے بھی اچھے بھلے معاوضے پر وہاں کام کر رہے تھے۔ وہ افغان لوگوں کے سب معاملات ہینڈل کر رہے تھے۔ اچانک طالبان کے کنٹرول کے بعد سب یورپی اور امریکی کمپنیاں اور کنٹریکٹرز افغانستان چھوڑ گئے، اور اب وہاں قحط کی سی صورتحال ہے۔ اس سال اپریل میں خبر آئی تھی کہ افغانستان کے سوداگروں نے پنجاب کے جنوبی اضلاع میں کھڑی گندم کی فصلیں ایڈوانس زیادہ پیسے دے کر خرید لی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس سال اب 4 لاکھ ٹن گندم باہر سے ڈالرز دے کر منگوائی جا رہی ہے۔ باقی اشیاء کی سمگلنگ اپنی جگہ۔ خیر، میں اس حق میں ہوں کہ عام افغان بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اور ہم لوگوں نے ہی افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی زندگیاں تنگ ہوئیں، لہٰذا ان سب افغان بھائیوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہمیں افغانستان میں اتنے برسوں تک مداخلت کر کے کیا ملا؟ پاکستانی عوام کو بتایا گیا تھا کہ طالبان کے آنے سے پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی اور بھارت افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ مغربی سرحدوں پر 20 برسوں سے ہونے والے ہمارے اخراجات کم ہوں گے اور پاکستان کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی۔ پہلے کی طرح 80,000 پاکستانی نہیں مارے جائیں گے۔ ہمارے ہاں خوشیاں منائی گئیں۔ گزشتہ رات میں اپنے پروگرام میں سابق DGISI جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سے فون پر بات کر رہا تھا تو بنوں میں ہونے والے واقعے پر بات ہونے لگی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہم تو بڑے خوش بیٹھے تھے کہ اب افغانستان میں ہمارے بھائی لوگ آ گئے ہیں اور مسئلہ ختم ہو گیا، ہم پاکستانیوں نے تو خوشیاں تک منا لیں، اب کیا کریں کیونکہ ہمارے والے طالبان کی تو ساری سپورٹ افغانستان سے مل رہی ہے، کیا بنا ہمارے منصوبوں اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کا؟ سابق DGISI جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی نے انکشاف کیا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے آئے ہیں
انہوں نے سرحد پر لگی باڑ کو کاٹا اور اندر گھس آئے ہیں اور اب کارروائیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو کیا ہم سہل پسند ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ہمسائے میں دوست آ گئے ہیں، لہٰذا سرحد سے لے کر اندر پاکستان تک سب سکون ہی سکون ہوگا۔ ہم تو ان طالبان کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے۔ جنرل قاضی بولے، میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں نے طالبان کی کابل فتح پر جلدی خوشیاں منا لی تھیں، ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان پچھلے 40 سالوں کی پاکستان کی افغان پالیسی کا اس سے بہتر تجزیہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سابق DGISI خود کہہ رہے تھے کہ ہم خوشیاں منانے میں جلدی کر گئے۔ وہ بتانے لگے کہ آپ کو ان طالبان کے ساتھ پھر سے بہت سختی کرنا پڑے گی ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ ویسے تو پچھلے 3-4 سال میں دیکھا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض طالبان کے ساتھ مذاکرات اور دوستی کی کوشش کر رہے تھے۔ اب 29 نومبر کو اسی روز طالبان نے وہ سیز فائر ختم کر دیا جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے۔ 40 سال افغانستان اور پاکستان میں جاری جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم وہیں جا کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے دشمن مشرقی سرحد پر بنا رکھا ہے جبکہ مضبوط ہم مغربی بارڈرز کرتے رہے ہیں کہ کہیں سے بھارت افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اسی لیے ہم کابل پر طالبان لانے کی کوششیں بھی کرتے رہے اور اس کا اندازہ تک نہیں کہ ہمارے کتنے وسائل خرچ ہو گئے، کتنے فوجیوں نے جانیں دیں اور اربوں خربوں کی وہاں سرحد پر باڑ لگائی گئی، وہاں فوجی آپریشن کیے گئے، لاکھوں قبائلی دربدر ہوئے جو وہاں سے شفٹ ہو کر پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ پورے ملک نے اس پالیسی کے نتائج بھگتے اور ہمیں بتایا جاتا رہا کہ صبر کریں، بس طالبان کو کابل میں آنے دیں، پھر دیکھیں اب دیکھیے گا کہ ہم کیسے پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور اب سارا فوکس بھارت پر ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم ان 40 سال میں سارا فوکس بھارت پر کر کے تعلقات ٹھیک کر لیتے جس وجہ سے ہمیں طالبان کی ضرورت ہی نہ رہتی، لیکن کیا کریں، ہم نے پیاز بھی کھانے ہیں اور ڈنڈے بھی۔ ہم جیسا کوئی سمجھدار ہو تو بتائیں۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ، چین اور ایران سعودی عرب کی آپس میں صلح کرا رہے تھے، ہماری اپنی یہ حالت ہے، خود اعتمادی ہو تو ایسی